کہ غازی سلطان محمود نے گرز مار کر سومنات کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اگر سومنات سچ مچ خدا ہوتا تو خود اپنی حفاظت کرتا، سلطان محمود کے ٹکڑے کر ڈالتا، مگر وہ تو پتھر کا بے جان مجسمہ تھا جس میں نہ جان تھی نہ قوت۔ یہی سب باتوں کی حقیقت ہے۔ یہ خدا نہیں ہوتے، نہ خدا کی صورت رکھتے ہیں۔ جنہوں نے ان مورتوں کو تراشا ہے وہ خود کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ نوشابہ نے آہستہ سے کہا، امی جان، اللہ تعالیٰ تو محض ایک نور ہے، ایسا لطیف، دلکش اور پاکیزہ نور جسے دیکھنے کی تاب کسی آنکھ میں نہیں۔ وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اسے ان چیزوں کی حاجت ہے۔ وہی پرستش کے لائق ہے اور مسلمان اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ امی جان نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، میری بیٹی، کیا اب تو سمجھ گئی ہے؟ کیا تیرے دل کے شکوک دور ہو گئے ہیں؟ نوشابہ نے سر جھکا کر جواب دیا، ہاں امی جان، اب میں سمجھ گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا ہے۔ سوچتی ہوں یہ باتیں پہلے میری سمجھ میں کیوں نہ آئیں۔ امی جان نے کہا، بیٹی اس لیے کہ تجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ تو نے ان لوگوں میں پرورش پائی جو بظاہر عقل رکھتے تھے مگر حقیقت میں بے عقل تھے، جن کے پاس آنکھیں تھیں مگر دل کے اندھے تھے، شرک اور کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ جس حال میں رہتا ہے دوسروں کو بھی اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ نوشابہ نے دھیرے سے کہا، لیکن امی جان، میں تو اب تک بدپرستی کرتی رہی ہوں۔ امی جان نے نرمی سے کہا، اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ تو بہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے تو بہ کر لے اور عہد کرے، کہو آئندہ گناہ نہیں کرے گا، تو وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلمہ ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام سابق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہاں ایسا ہی پاک و معصوم ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ نوشابہ نے لرزتے ہوئے پوچھا، اور امی جان، جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی ہے؟ امی جان بولیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے کرموں کے بدلے نئی نئی جون لیتا ہے، کبھی گدھا بنتا ہے، کبھی کتا، کبھی سور، کبھی سانپ یا مچھر۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ موت کے بعد صرف 2 ٹھکانے ہیں، جنت اور دوزخ۔ جو لوگ ایمان لائے، نماز و روزہ ادا کرتے رہے، وہ جنت میں جائیں گے، جہاں عالی شان محل، سرسبز باغات، خوشبودار پھول، شیریں پھل، میٹھا پانی اور نفیس لباس ہوں گے۔ اور جو لوگ نافرمان رہے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جہاں آگ کے شعلے بھڑکیں گے، لوہے کی خوراک اور کھلتا ہوا بدبودار پانی ہوگا۔ بہت ہی بری جگہ ہے وہ۔ یہ سن کر نوشابہ کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، امی جان، تو پھر مجھے بھی مسلمان کر لیجئے۔ ماں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کلمہ شہادت پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ یوں وہ لڑکی جو کفار میں پلی بڑی تھی، ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی۔ پر کیف ملاقات۔ اب نوشابہ کا نام چندر موہنی نہیں رہا تھا۔ وہ ایمان لا چکی تھی، لباس بھی بدل چکا تھا، ترکدوشی زاؤں جیسا۔ ایک سبھاؤ ہتاز ہوا کے لیے باغیچے میں نکلی۔ فضا میں شبن مکین میں باقی تھی، فوارے کے کنارے ہارم بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت میں محو تھے۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھیں۔ نوشابہ ایک سرو کے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی اور دلگر فتح تو جیسے قرآن کی آواز سنتی رہی۔ جب ہارون نے تلاوت ختم کی تو وہ آہستہ قدم پیچھے ہٹی، مگر دل میں ایک نیا نور اتر چکا تھا۔ ایمان کا نور جس نے اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔